بكم انہوں نے کہا، یعنی بستی والوں نے کہا کہ ہم نحوست دیکھتے ہیں تمہارے ساتھ۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ جب یہ تین بھیجے ہوئے جو ہیں ان کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں ہے کہ یہ پیغمبر تھے یا پیغمبروں کے نمائندے تھے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیغمبر ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیغمبروں کے بھیجے ہوئے ہوں، کیونکہ ایک روایت یہ ہے تفسیر میں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نمائندے تھے، اور یہ بھی ہے کہ یہ ان سے پہلے کی بات ہے، واللہ اعلم۔ اب یہ جو تین ہستیاں تھیں انہوں نے پیغام حق پہنچایا اہل بستی تک، جو ان کے عقیدے اور طریقے کے خلاف تھا۔ جس طرح کا عقیدہ وہ رکھتے تھے ان کا پیغام اس کے مطابق نہیں تھا، اور جس طریقے سے وہ جی رہے تھے، وہ جو ان کا رہن سہن طور طریقہ تھا، ان کا جو پیغام ہے جو اللہ پاک کی طرف سے تھا وہ بھی ان کے طریقے کے خلاف تھا، کہ نہ ایسا تم عقیدہ رکھ سکتے ہو اور نہ جینے کا یہ سلیقہ اختیار کر سکتے ہو۔ جب اختلاف کیا قوم والوں نے تو اکثریت نے اختلاف کیا، تو مفسرین کرام نے فرمایا کہ یا تو وہاں پہ قحط والی صورتحال پیدا ہو گئی، لوگوں کی نافرمانی کی وجہ سے، حق تعالی کے نمائندوں سے جو مخالفت مول لی، ان سے دشمنی اختیار کی، ان کو جھوٹا کہا اور پیغام حق کو جھٹلا دیا، تو وہاں پہ زمینی پیداوار کم ہو گئی، بارشوں کا تسلسل روک لیا گیا، تو ایسی تنگی پیدا ہوئی۔ یا یوں ہوا کہ کچھ لوگ جنہوں نے پیغام حق کو قبول کر لیا اور آپس میں ان کے اختلاف پیدا ہو گیا، ان تینوں سے ہی اختلاف نہیں رہا بلکہ کچھ اور لوگ بھی ان تینوں کے ساتھ ہو گئے، تو قوم میں گویا کہ ظاہری اعتبار سے ایک پھوٹ پڑ گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہم آپ کے ساتھ یہ نحوست دیکھ رہے ہیں، لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ، اگر تم باز نہ آئے تو ہم سنسار کر دیں گے تمہیں، یعنی تمہیں پتھر مار مار کے ہم ختم کر دیں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ہماری طرف سے تمہیں بہت دردناک قسم کی سزا پہنچے گی اگر تم باز نہ آئے۔ باز نہ آئے کس سے؟ پیغام حق سے۔ یہ جو تم دین کی محنت کر رہے ہو، دین کی تعلیم و تبلیغ و تدریس کا عمل جو کر رہے ہو، اگر اس سے تم باز نہ آئے تو پھر ہم تمہیں سنگین سزا دے کے عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ قالوا طائرکم معکم، قالوا یا تو
ان 3 ہستیوں نے فرمایا کہ تمہاری جو نحوست ہے وہ تمہارے ساتھ ہے، یعنی تمہارا جو کردار ہے، عقائد ہیں، ان کی نحوست ہے یہ۔ یا وہ چند لوگ جو ان کے ساتھ ہو گئے تھے اسی بستی کے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ نحوست ان کی طرف سے کیسے ہو سکتی ہے، یہ تو پاکیزہ لوگ ہیں، ان کی تعلیمات خیر پہ مبنی تعلیمات ہیں، یہ تو مصلحین ہیں، یہ کوئی برائی نہیں کرتے اور نہ ہی برائی کا کوئی پیغام دیتے ہیں، یہ خود نیکی پہ قائم ہیں اور نیکی کی طرف بلاتے ہیں، اصلاح کی طرف لاتے ہیں۔ ان کی وجہ سے کیسے نحوست ہو سکتی ہے؟ نحوست والے اعمال تو تمہارے اپنے ہیں، نحوست والا کردار تو تمہارا ہے۔ آئن ذکر تم، بس اتنی سی بات ہے کہ انہوں نے تمہیں نصیحت کی ہے، اصلاح کی دعوت دی ہے کہ اپنے عقائد میں سے برائیوں کو نکالو، اپنے اعمال میں سے بدعملیوں کو ہٹاؤ، اور انہوں نے کیا کیا ہے؟ اور تو کچھ نہیں کہا، تو اس سے کیسے نحوست آ سکتی ہے؟ بل انتم قوم مسرفون، حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے گزرنے والے ہو، اور جو تمہاری کرتوت ہے، جو تمہارا ان کے ساتھ برتاؤ ہے، جو تمہارا طرز عمل ہے، وہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تمہیں جب بھی کوئی اصلاح کی طرف لائے تو آگ بگولا ہو جاتے ہو، تم ہے ہی خواہش پرست اور نافرمان قسم کے لوگ۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، اور بستی کے دور کنارے سے ایک شخص آیا دوڑتا ہوا، یہ کوئی عبادت گزار اللہ والا نیک شخص تھا۔ یہاں جو بستی میں صورتحال پیدا ہو گئی تو یہ بات پھیلی، تو یہ شخص جو کہیں کنارہ کش تھا اور اللہ پاک کی عبادت میں مشغول رہتا تھا، اس تک بھی کسی طرح یہ بات پہنچی اور اسے پتہ چلا کہ یہ حالات بنے ہوئے ہیں، تو جو ہی اسے پتہ چلا یہ وہاں سے دوڑتا ہوا آیا۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ جو واقعہ لایا گیا ہے، اس واقعے میں ایک طرز عمل دیا گیا ہے۔ اہل مکہ کا ذکر ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام حق لے کے آئے اس کی بات ہے، اور پھر ساتھ یہ واقعہ ایک بستی کا بیان ہو گیا۔ اب یہ سب سے ہٹ کٹ کے الگ تھلگ اللہ پاک کی عبادت میں مشغول ہے، لیکن اسے جب پتہ چلا کہ کچھ لوگ ایسے آئے ہیں اور انہوں نے آ کے عقائد کی اصلاح کی ہے، انہوں نے اعمال کی اصلاح کی کوشش جاری رکھی ہے، اور یہ حالات بن چکے ہیں اور اب معاملہ بہت گرم ہے، تو میں یہاں اگر اپنی تسبیحات میں بیٹھا رہوں گا اور ذکر اذکار میں بیٹھا رہوں گا اور اپنے رکوع سجود میں لگا رہوں گا تو میں تو اللہ کے ہاں پھر پکڑا جاؤں گا۔ لہٰذا یہ جب اسے اطلاع ہوئی تو یسعیٰ، اس نے دوڑ لگا دی۔ اب یہ میرے اوپر لازم ہے کہ میں وہاں پہنچوں اور ان کی حمایت میں کھڑا ہو جاؤں۔ جب اہل حق باطل پرستوں کے سامنے آ جاتے ہیں تو پھر کوئی گوشہ نشین اللہ کے ہاں مانا نہیں جاتا۔
اس کا ذکر کر دیا۔ وجاء من اقصى المدینة رجل یسعی، قال، اس نے کہا، یا قومی، ہے میری قوم، اتبعوا المرسلین۔ اگر مرسلین سے مراد پیغمبر ہیں تو اس نے کہا کہ پیروی کرو پیغمبروں کی۔ اگر پیغمبروں کے نمائندگان ہیں تو اس نے کہا یہ جو پیغمبروں کے بھیجے ہوئے لوگ ہیں ان کی پیروی کرو۔ اور دو باتیں یہاں پہ اس شخص نے فرمائی، اتبعوا من لا یسألکم اجرا، یہ تو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے، یعنی دنیاوی اغراض ان کی نہیں ہے۔ یہ جو کام کر رہے ہیں اس کام سے یہ کوئی دنیا حاصل کر لیں، دنیا کا منصب پا لیں، یہ تمہارا لیڈر بن جائے، کوئی بڑا عہدہ لے لیں، یہ نہیں ہے۔ دنیاوی حکمرانی مقصود نہیں ہے ان کا، اور نہ ہی دنیاوی مال منال حاصل کرنا یہ ان کا مدعا ہے، بلکہ یہ تو کچھ بھی نہیں مطالبہ کر رہے، بے لوث ہیں۔ اور دوسری بات وَهُمْ مُهْتَدُونَ، یہ جس بات کی طرف تمہیں بلاتے ہیں خود اس پہ قائم ہے۔ اگر یہ تمہیں شرک سے منع کرتے ہیں تو یہ خود بھی شرک سے بچتے ہیں، اگر کفر سے منع کرتے ہیں تو خود بھی کفر سے دور ہیں، اگر یہ بدعملی سے تمہیں روکتے ہیں تو خود بھی اعمال صالحہ پہ قائم ہیں۔ دو باتیں فرمائی۔ دیکھو یہ کوئی دنیاوی غرض نہیں رکھتے، بتاؤ کہاں انہوں نے تم سے کوئی ایسا مطالبہ کیا ہے؟ اور پھر ان کی جو تعلیمات ہیں بر مبنی ہدایت ہیں، اور ہدایت پہ یہ خود بھی قائم ہے اور تمہیں بھی ہدایت پہ لانا چاہتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں آ گئیں۔ اگر کوئی دنیاوی غرض سے دین کا لبادہ اوڑھ کے کوئی کام کرتا ہے تو وہ مشکوک ہے، اور اگر خود اس کے پاس ہدایات نہیں ہیں، احکامات نہیں ہیں، دین نہیں ہے، اور پھر اگر ہے تو وہ خود اس پہ عمل پیرا نہیں ہے، تو پھر تو کمزوری والی بات ہے۔ ان میں تو ایسا نہیں ہے، یہ متعین ہدایات لے کے آئے ہوئے ہیں، خود اس پہ عمل پیرا ہیں، اور یہ تمہیں بھی اس پہ لانا چاہتے ہیں۔ اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون۔ یہاں اس آیت مبارکہ پہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے 22ویں پارے کی تکمیل ہوئی ہے۔ سورت کا نام سورہ یاسین ہے، اور یاسین حروف مقطعات میں سے۔ حروف مقطعات قرآن پاک کا حصہ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا معنی بیان نہیں فرمایا، صحابہ اکرام نے استفسار نہیں فرمایا، اور اس دور کے معترضین نے معنی نہ بیان کرنے پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ان کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، یا الگ سین الگ۔